السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پرویز الہی نے عمران خان کو کھلا چیلنج دے دیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ وزارت اعلیٰ لے کر دکھائیں۔ اب معاملہ آ گیا ہے شجاعت حسین کے پاس، شجاعت حسین کی کورٹ میں معاملہ آ گیا ہوا ہے شجاعت حسین صاحب کے جرگے میں، اور شجاعت حسین فیصلہ کریں گے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ کل میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ تماشا لگا ہوا ہے اچھا بھلا عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد پرویز الہی کا انٹرویو، پرویز الہی کی صحافیوں سے گفتگو، اور اس گفتگو کے بعد ہل جل ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب آنکھ مٹکا کرنے میں بڑے چالاک ہیں، شاطر ہیں، ہو سکتا ہے زمانے میں بھی آنکھ مٹکا کرتے ہوں، مگر یہ جو لائن دیتے ہیں نا پرویز الہی صاحب کسی کو بھی، وہ فوراً جس کو دینی ہوتی ہے انہوں نے لائن وہ فوراً پکڑی جاتی ہے، یعنی وہ کیچ کر لیتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس کو اشارہ کر رہے ہیں۔ مطلب کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا معاملہ ہوتا ہے، نشانہ پرویز الہی صاحب کا جو ہوتا ہے وہ جا کر لگتا ہے ٹھیک نشانے پر۔ تو کل بھی پرویز الہی صاحب نے نشانہ مارا، نشانہ لگا ٹھیک اپنا وہ جو ہدف ہوتا ہے نا اس کے اوپر، اور انجام یہ ہوا کہ آصف زرداری صاحب دوڑے دوڑے اسلام آباد سے لاہور پہنچے، اور لاہور سے وہ گھر نہیں گئے، ایئرپورٹ سے زمان پارک اپنا وہ کہہ رہا ہوں اپنا بلاول ہاؤس نہیں گئے۔ زمان پارک کا زیادہ آج کل چرچا ہوتا ہے نا، وہ تو قید خانہ ہے عمران خان صاحب کا، خان صاحب نے خود کو وہاں پر قید کیا ہوا ہے، مطلب وہاں سے نکل ہی نہیں رہے۔ مطلب پرسوں لاہور میں عمران خان صاحب نے بڑا شو رچایا تھا، دعویٰ تھا کہ بڑا شو ہوگا، لاکھوں لوگ ہوں گے، تو اس کے لیے بھی وہ چند کلومیٹر پر نکل کر لبرٹی چوک پر نہیں آئے تھے۔ تو خیر زمان پارک قید خانہ بنا ہو، اس کا چرچا زیادہ ہے، لہٰذا وہ بلاول ہاؤس کی جگہ زمان پارک آ گیا۔ بلاول ہاؤس ویسے لاہور میں نہیں ہے، لاہور سے بہت دور ہے بھائی، وہ تو ہمارے جو اصل لاہوری دوست ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی لاہور تو یہ باقی سارے علاقے لاہور کا ایسا نہیں ہے، یہ تو بعد میں سارا کچھ آباد ہوا۔ تو بلاول ہاؤس جو ہے وہ وہاں نہیں گئے آصف زرداری صاحب، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ سیدھا ماڈل ٹاؤن گئے اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کر چکے ہوئے تھے، تو وزیر اعظم اور شجاعت حسین صاحب کی ملاقات، اس کے بعد آصف زرداری صاحب آئے، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، ان دونوں کی ملاقات، اس کے بعد پھر آصف زرداری چلے گئے شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کرنے، اور اس ملاقات کا جو باضابطہ پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کھیل ہو گیا اب ختم۔ ابھی تو پاکستان کے شاطر سیاستدان ہیں، گیم عمران خان صاحب نے خود ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا، ورنہ تحریک عدم اعتماد لانا پڑتی، ورنہ پتہ نہیں 2023 تک پنجاب میں عمران خان صاحب کی پرویز الہی صاحب کے ذریعے حکومت ہوتی تو عمران خان پنجاب کے وسائل تو استعمال کر سکتے تھے نا، اور کچھ بھی نہ ہو اپنی ذات کی حد تک۔ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جہاز استعمال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جلسے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے وسائل تو استعمال کر ہی رہے ہیں نا، تو وہ عمران خان صاحب استعمال کرتے رہتے۔ تو خان صاحب نے پرسوں وہ جو سیاسی خودکشی کا باضابطہ اعلان کر دیا، پہلے تو دھمکی دی تھی نا 26 نومبر کو راولپنڈی میں کہ جی اگر انتخابات کروائیں ورنہ پھر میں اپنا اسمبلیاں توڑ دوں گا پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، میں سسٹم سے نکل آؤں گا باہر، وہ تو دھمکی تھی۔ تو اب دھمکی کے لیے تاریخ بھی دے دی انہوں نے، اور تاریخ دی ہے جمعے کو، بیچ میں 3 روز ہے، 4 روز کے بعد یعنی 5ویں روز عمران خان صاحب 23 دسمبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے۔ تو اسی دوران پرویز الہی صاحب نے کمال کی کلٹی ماری ہے۔ وہ پلیئر ہوتے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے وہ پھر شطرنج بھی کھیل لیتے ہیں، باقی کھیل بھی ان کو آتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے کمال قسم کی ہاکی کراتے ہوئے عمران خان صاحب کو اور ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں پر عمران خان صاحب کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں رہا۔ ایک فیصلہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چلیں جی اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان واپس، میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتا، تو پھر ممکن ہے پرویز الہی صاحب ادھر رہیں، ٹکے رہیں۔ ابھی تو پرویز الہی صاحب نے باضابطہ چیلنج دیا عمران خان صاحب کو کہ جی وزارت اعلیٰ لے کر دکھاؤ نا مجھ سے۔ پہلے کہتے تھے کہ جی عمران خان کی امانت ہے، اب جو انہوں نے کل انٹرویو دیا، اس انٹرویو ان کا ایک جملہ بڑا ایک جو ہے نا وہ معنی خیز ہے۔ ہوتا تو یہی ہے، ساری چیز اللہ کی ہے، رب کی ہے، جو جس کے پاس آتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل میسج جو جاتا ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ تھا پرویز الہی صاحب نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں مجھے تو کسی نے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، مجھے تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے مجھے راستہ دکھایا، اللہ نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی ان کو اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیجا، تو مجھے تو اللہ نے وزیر اعلیٰ بنایا، اللہ جب تک چاہے گا میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، نہ عمران خان لے سکتا ہے نہ کوئی اور۔ یہ لفظ نام استعمال کیا انہوں نے، تو نہ عمران خان صاحب مجھے ہٹا سکتے ہیں نہ کوئی اور ہٹا سکتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے بھائی، جب تک پرویز الہی صاحب کی قسمت میں
لکھا ہوا ہے وزارت اعلیٰ، تو تب تک تو عمران خان صاحب نہیں ہٹا سکتے نا. تو اب چودھری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے کچھ قسمت خود بھی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق اسٹیٹمنٹ دے کر، اور عمران خان کی اپوزیشن کو میسیجز کر کے، اور وہ میسیج پہنچ گئے، کوڈ ورڈز کے میسیج تھے وہ پہنچ گئے، انہوں نے ڈی کوڈ کر لیا. ڈی کوڈ کر کے دوڑے دوڑے آصف زرداری صاحب آئے لاہور، دوڑے دوڑے وزیر اعظم صاحب پہنچے شجاعت حسین صاحب کے پاس. تو اب اس ساری کہانی میں جو آپشنز ہیں، پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھے، اب آپشنز آ گئے ہیں زیادہ تر. ایک آپشن ہے پرویز الہی صاحب کے پاس، ایک آپشن ہے عمران خان صاحب کے پاس، باقی سارے آپشنز ہیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس، پنجاب کی اپوزیشن کے پاس. عمران خان کا آپشن میں نے بتا دیا جی. عمران خان صاحب ایک ہی آپشن کر سکتے ہیں کہ جی چلیں بھائی اسمبلیاں نہیں توڑتے ہم، چلیں پرویز الہی صاحب کہہ دیں کہ چلیں یار بیٹھے رہیں آپ، چلیں نہیں توڑتے، اگر آپ نہیں مان رہے تو اوکے نہیں توڑتے اسمبلیاں. تو اس صورت میں وہ جو ایک آ گیا ہے نا، وہ دراڑ آ گئی ہے، وہ دراڑ تو پہلے بھی تھی لیکن اب ذرا زیادہ ہو گئی ہے. کل کے انٹرویو میں پرویز الہی صاحب نے بڑی کمال باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے پاس بندے کی عزت نہیں ہے، وہ جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بےعزت کیا جاتا ہے، کسی کو ان کی جو مقام ہے اس مقام کے مطابق کسی کو وہاں عزت نہیں دی جاتی. یہ عمران خان صاحب کی جتنا بھی یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے کل گزارش کیا تھا نا کہ جو پرویز الہی صاحب جو غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے اس میں ایسی باتیں بھی تھیں جو پارلیمانی نہیں تھی، جو صحافتی ادب و آداب اور سماجی اقدار کی وجہ سے نہیں بتا سکتے، ایسی باتیں پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کے متعلق کہی. تو بہرحال تو آپشن عمران خان صاحب کے پاس ایک ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں کہ جی، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن گئے، اب اگل بھی نہیں پا رہے، نگل بھی نہیں پا رہے، پھنس گئے عمران خان صاحب. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بڑا یو ٹرن لے کر ایک اور بڑی سیاسی خودکشی کرنا ہوگی اگر وہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھتے ہیں تاکہ اپنی حکومت بچی رہے، ایک پناہ گاہ موجود رہے. کے پی کے کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے، وہاں تو صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہے، وہاں کے تو وزیر اعلیٰ جو ہے نعمان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، تو وہاں کے وزیر اعلیٰ خود بتا دیتے پھر رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو کیا سیکورٹی دیں گے. منی گالا میں رانا ثناء اللہ کا خوف ہے، ایف آئی کا خوف ہے، آئی جی کا خوف ہے. تو پنجاب میں عمران خان صاحب یہ کم از کم پرویز الہی کے ہوتے ہوئے پھر پرویز الہی صاحب اتنا کر لیں گے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا میں. باقی ظاہر ہے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ ٹہریان والا کیس بھی آ گیا ہے، توشہ خانہ والا کیس بھی وہ بھی لگ چکا ہوا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اپنا فوجداری اس میں. تو وہ باقی معاملات اور توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ اس میں بھی خان صاحب کو بلایا گیا ہے. تو پھر وہ جو خان صاحب نے خبر چلوائی کہ ان کو ڈائریا ہو گیا ہے، تو ممکن ہے اس کے پیچھے، کیونکہ کچھ کیسز جو ہیں وہ پرسوں 20 کو کل 20 کو لگنے ہیں خان صاحب کے، تو جو 20 کو لگیں گے تو اس کے لیے ممکن ہے عمران خان صاحب نے بیماری کا بہانہ کیا ہو. پہلے خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے. پھر خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے اے پی این ایس جو ہے وہ سی پی این ای کے نمائندوں سے وفد سے ملاقات کی ہے، صحافیوں کی جو تنظیم ہے ایڈیٹرز کی. تو آپشن ہے عمران خان صاحب کے پاس ایک، وہ حکومت بچہ پرویز الہی کو کہے کہ جی آپ بیٹھے رہو، میں حکومت نہیں گراتا، واپس سیاسی خودکشی. پرویز الہی صاحب کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، اپنی حکومت گنوا دیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اسمبلی بچا لیں. یہ کوئی آپشن نہیں ہے جو پرویز الہی صاحب استعمال نہیں کریں گے. اگر اپنی حکومت ریزائن ہی کرنا ہے تو پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مطلب عمران خان صاحب کو انکار ہی کیوں کر رہے ہیں. ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے جو کہ ظاہر ہے جس میں بہت کم امکان ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جو اشارہ مل رہا ہے انہوں نے کیا ہے، اور جہاں سے پھر ہلچل ہو گئی ہوئی ہے، جہاں سے لوگ اسلام آباد سے لاہور پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو وہاں والوں کے ساتھ مل جائیں. اچھا، اب وہاں والوں نے جو سلسلہ کیا ہے شروع، وہ یہ ہے کہ جی شجاعت حسین صاحب کو کہا ہے کہ دیکھیں پچھلی بار تو آصف زرداری صاحب نے گارنٹی دی تھی. زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی پچھلی بار میں نے گارنٹی دی نواز شریف صاحب کو، میری تو مطلب ہو گئی رسوائی، میرے ساتھ کوئی مطلب سیدھا بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ذلیل کروا لیا یار ہمیں، تو اچھا نہیں کیا انہوں نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم چلانا ہے تو ہم یہ کڑوا گھونٹ پی سکتے ہیں. تو کیا آپ اپنے کزن چھوٹے بھائی کی، اپنے بہنوئی کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ اس بار ہمارے پاس آ کے پھر اگر عمران خان اس کو آپشن دے دیں ان کو کہ جی آپ میرے پاس آ جاؤ اور میں آپ کی سپورٹ واپس نہیں لیتا اور اسمبلی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں، تو پھر ادھر نہیں جائیں گے.
تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں ایک آپشن یہ ڈسکس کیا گیا ہے، یہ آپشن وزیر اعظم نے اور آصف زرداری صاحب نے آپس میں ڈسکس کیا، پھر یہ آپشن وزیر اعظم نے اور پہلے شجاعت حسین صاحب اور وزیر اعظم کے درمیان بات ہوئی، پھر وزیر اعظم اور آصف زرداری کے درمیان بات ہوئی کہ شجاعت صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آصف زرداری کے شجاعت صاحب کے پاس، اور پھر آفیشیلی خبر جاری کی گئی ہے، یہ میں سورسز سے بات نہیں کر رہا، آفیشیلی خبر جو جاری کی گئی ہے بلاول ہاؤس سے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ٹکر جو بلاول ہاؤس کے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، پنجاب کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی پنجاب کی صورتحال پر حتمی فیصلے کو چودھری شجاعت حسین کی رضامندی سے مشروط کر دیا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے چودھری صالح حسین ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، یعنی وزیر اعظم کی چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، اور وہ یہ کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنی غلطیاں سدھار لیں تو پھر پی ڈی ایم ان کو واپس لے سکتی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے پاس ایک تو آپشن یہ ہے، دوسرا آپشن جو آصف زرداری صاحب فارمولہ لے کر پھر رہے ہیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر بسم اللہ کریں، تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو بھی سمجھا دیں، اور پھر اپنے جو ارکان ہیں اسمبلی بچانے کے لیے، جو اپنے ان کے ارکان ہیں، ان ارکان کو تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کروا دیں، پرویز الہی بھی اس پہ راضی ہو جائیں۔ تو نو کانفیڈنس کے بعد، اسمبلی بچانے کے بعد پھر حکومت سازی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اس میں پرویز الہی صاحب بے شک اپوزیشن میں بیٹھے رہیں، اپوزیشن لیڈر بن کر بیٹھیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، یہاں پر ہم اپنا پی ڈی ایم اپنا سیٹ اپ بنا لیتا ہے۔ اور اس صورت میں عمران خان صاحب نے دینا ہے، ریزائن کرنا ہے پنجاب سے، تو اس میں بھی جو چیز ایک آئی ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر پرویز الہی صاحب کو دوبارہ اسپیکر کی کرسی پر کیوں نہ بٹھا دیا جائے، اسپیکر بن کر بیٹھ جائیں اور پھر وہ چلائیں ایوان کو اور باقی معاملات سنبھالیں، ان کو دوبارہ یہ اکوموڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی تین آپشنز۔ اب اس میں شجاعت حسین صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا کیا جائے۔ شجاعت حسین صاحب ظاہر ہے پہلے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ روئے تھے نا، طارق بشیر چیمہ صاحب کے بقول، کہ جب یہ خبر آئی کہ پرویز الہی نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، بنی گالہ سے جب خبر آئی اور ان کے جانے کی ویژولز جو نظر آئے ان کو ویڈیو ٹی وی پر، جب انہوں نے خبر دیکھی تو وہ آنسوؤں کے ساتھ اور ہوکوں کے ساتھ روئے، آہیں بھر بھر کر روئے۔ شجاعت حسین صاحب بچے کی طرح، جس طرح بچہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے تو اس طرح روئے، تو دکھی تو وہ بھی ہیں، مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کمر توڑنی ہے۔ سیاست میں یہ سارا کچھ کوئی بھی حرف آخر نہیں نہ ہوتی چیز۔ کل پرویز الہی صاحب انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جی نہیں حرف آخر ہے، نواز شریف کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ تو میں نے نہیں جانا، تو اب وہ حرف آخر ہے، بالکل نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا۔ اب فیصلہ ہوگا کہ چلے جی شجاعت صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو پارٹی کے سربراہ بڑے بھائی کی حیثیت میں نے ان کا فیصلہ مان لیا ہے، تو وہ نون لیگ کے ساتھ ڈیل کریں گے، میں ڈیل نہیں کروں گا نون لیگ کے ساتھ، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے نون لیگ کے اوپر، تو میں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کر کے پرویز الہی صاحب اپنے اس اسٹیٹمنٹ سے واپس ہو سکتے ہیں۔ پہلے بھی مطلب جب اپریل میں جب یہ سارا اپنا تماشا لگا ہوا تھا پنجاب میں تبدیلی کا، اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ پرویز الہی صاحب آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور ان کے ساتھ باضابطہ معاہدہ کر کے، مٹھائیاں کھا کے، دعائیں خیر کر کے گئے تھے، اور اگلے دن عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے۔ تو حرف آخر تو یہ اشارے ہیں بیسیکلی پرویز الہی صاحب کے، وہ ظاہر ہے اس لیے کہ اگر میں آپ کی طرف آؤں گا تو پھر میں نے وزیر اعلیٰ ہی رہنا ہے، اور اگلوں نے اب شجاعت حسین صاحب کے اوپر چھوڑا ہے کہ جی چودھری صاحب تسی دسو جی تاڑے کول ہے جی پنجاب ہن۔ تو اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اب اس میں قوی امکان یہ ہے کہ شجاعت حسین صاحب کہہ دیں گے کہ چلو جی پرویز الہی صاحب کو ایک بار ہم معاف کر لیتے ہیں، کیونکہ شجاعت حسین صاحب کو اپنی فیملی دوبارہ اکٹھی کرنی ہے، وہ بڑے ہیں، تو جب یہ موقع آئے گا تو ممکن ہے شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے لیے کہہ دیں۔ پرسوں میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پرویز الہی جو ہے ہمارے امیدوار بنے۔ اس سے پہلے جو پہلے 2-3 اجلاس ہوئے تھے اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آخری لائن کھینچنے والی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی ہوتی ہے ڈاج دینے کے لیے، دکھانا کچھ، دکھانا سجی اور مارنا کھبی، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ پرویز الہی بھی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، دیکھو جی خان صاحب، میرا آپ کے ساتھ اختلاف صرف باجوہ صاحب کے معاملے پر ہے،
باقی میں آپ کے ساتھ ہوں. کل کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ 99% پی ٹی آئی کے لوگ، الیکٹڈ لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، وہ چاہتے ہیں کہ مدت پوری ہو. یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان کسی کی سنتے نہیں. یہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب. تو سگنلنگ ہے بیسیکلی. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جو کہا کہ جی پرویز الہی، ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پرویز الہی کو دوبارہ کینڈیڈیٹ بنائیں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے ڈاج کرنا. جو میری انفارمیشن ہے اور جو پراپر آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گئے نا، شجاعت حسین صاحب کے پاس کیا، میں نے گزارش کی 2 آپشن ہے. شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ارکان کو توڑنے کی کوشش کریں گے، جو کہ وہ پہلے کوشش کر چکے ہیں. پھر اس طرف آگے نہیں بڑھے کیونکہ فیملی میں زیادہ رفٹ ہوتی، تو لہٰذا وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. ٹوٹ سکتے تھے لیکن فیملی کی رفٹ کی وجہ سے انہوں نے نہیں کوشش کی زیادہ. دوسرا یہ کہ شجاعت حسین صاحب کہیں گے کہ چلے یار پرویز الہی صاحب کو لے لیتے ہیں اور فیصلے آپ کے ہوں گے، عمل پرویز الہی صاحب کریں گے اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کاریگر آدمی ہے، اس کے بعد سب کو ٹینشن دیں گے. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، دوسری بڑی دلچسپ صورتحال ہے. باجوہ صاحب بڑا ظاہر ہے اس وقت باجوہ بج رہے ہیں بھائی. باجوہ صاحب ہر کوئی آ کے باجوہ صاحب کو ٹکر مار لیتا ہے. وہ ٹین کا ڈبہ نہ با ہو گیا، باجوہ نہ ہو گیا. وہ باجوہ صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب ایک تو ظاہر ہے حکومت باجوہ صاحب کے اوپر، وفاقی حکومت تو ہمیشہ تنقید کرتی رہی ہے. اب جب وہ اپوزیشن میں تھے، اب عمران خان صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں. اب لڑائی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے اس معاملے میں. لڑائی یہ ہو گئی ہے کہ باجوہ صاحب پر عمران خان اٹیک کرتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کا حملہ ہوتا ہے فیض حمید صاحب پر. کل انہوں نے کیا. اور اسی طرح جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، وہ بھی ان کا ٹارگٹ بھی زیادہ فیض حمید صاحب ہے اور باجوہ صاحب کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے. اب لندن سے، نواز شریف صاحب کے کیمپ سے کچھ غیر مصدقہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی فیض حمید صاحب نے نواز شریف صاحب کو میسج کیا کہ جی میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں نے جو کچھ کیا حکم کے اوپر کیا، یعنی میں نے باجوہ صاحب کے آرڈر کے اوپر کیا. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہوا عمران خان کے حکم پر فیض حمید صاحب نے کیا. تو لڑائی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ کٹوا کر وہ دے دیے ہیں وفاقی حکومت کے ہاتھ میں. پنجاب کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے. عمران خان صاحب پنجاب میں بھی تو کون ہو گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.